میں پوری پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، اپنی آواز بلند کرو۔ انشاءاللہ 27 ستمبر ایک عہد ساز دن ہوگا۔ اس دن پوری پاکستانی قوم باہر نکلے گی اور اس نظام سے بیزاری کا اظہار کرے گی پرامن طریقے سے۔ پر عمران خان جیل میں ہے کہ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو غریب کے بچے کو وہ صحت دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، جو غریب کے بچے کو وہ تعلیم دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، تاکہ اس ملک میں روزگار ہو۔ آج ہمارے سامنے یہ صورت ہے، آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، ووٹ تو چرایا انہوں نے، لیکن آج اگر کوئی صحافی حق کا ساتھ دے، کھل کر بات کرے، غلط کو غلط کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادارے کو کہا جاتا ہے اس کو فارغ کرو اور کل تک ہمیں دکھاؤ کہ یہ فارغ ہو گیا۔ کتنے ہمارے دوست آج بے روزگار ہیں، وہ صحافی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کی آواز اٹھائی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر عدالت جاؤ گے اور کوئی جج تمہیں انصاف دے گا تو ہم اس جج کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس کے اوپر تلوار لٹکائی ہے انہوں نے ہر جج کے اوپر آج کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے وہاں پھینک دیں گے، تمہاری ڈگری کو جعلی قرار دلوا دیں گے۔ تو یہ نظام ہے جس کے تلے ہم جی رہے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ نظام اپنے آپ سے خود شرمندہ ہے۔ اس نظام کو اب نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلتا، قومیں اس طرح نہیں پنپتی۔ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود جب ہمیں ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ وہ شرمسار ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹے، وہ افسر، وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے اس تاریخ رات الیکشن لوٹا، جب ہمیں ملتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، کہتے خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم روز محشر کیا شکل دکھائیں گے۔ تو یہ ہے اس نظام کی آج صورتحال۔ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی پیداوار ہے، وہ جبر کی پیداوار ہے۔ کل ہم نے دیکھا عید میلاد تھی، ایک مبارک دن تھا، ایک عقیدت کا دن تھا، ہم غم میں تھے، 14 بچوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے کہیں بھی، لاہور شہر کے واقعات میرے سامنے ہیں، جہاں بھی عید میلاد کی خاطر اکٹھے ہوئے، درود شریف پڑھنے کی خاطر اکٹھے ہوئے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، عورتوں کو گھنٹوں کمروں میں محبوس کیا گیا۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی ایک کھولتی ہوئی کڑائی میں گرا ان کے جبر کی وجہ سے، اور اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ جبر، یہ ہے وہ ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 27 ستمبر کو ہم نے یوم جمہوریت کا اعلان کیا ہے، ہم نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی تگ و دو کا اعلان کیا ہے، لیکن صرف یہ 27 ستمبر کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہر روز اب یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ ہم اس نظام کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ہم برے کو برا کہتے رہیں گے، ہم ان 14 بچوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم ہر اس بچے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جس کو خوراک نہیں میسر، جس کا ذہن، جس کا جسم انہوں نے چرا لیا ہے، اس کو سٹنٹڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک دن کا مارکا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مارکا نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا مارکا نہیں، یہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ اس لیے ہم پوری قوم کو پکار رہے ہیں کہ 27 ستمبر ہو یا اس سے پہلے کوئی دن ہو، آپ نے باہر نکلنا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کچلے نہیں گئے، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کی سوچ زندہ ہے، آپ انسان ہو، آپ تکریم کے لائق ہو، عزت کے لائق ہو۔ ہم نے آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم ہر اول دستہ ہوں گے، ہمارے سینے آگے ہوں گے، لیکن آپ اپنے مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے۔ اب یہ گنجائش کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروندوں میں بیٹھا رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا رہے۔ میں اپنی وکالت کرتا رہتا، سلیم بھائی اپنا کاروبار کرتے رہتے۔ ہم کیوں سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر کا تقاضا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں وسائل دیے ہیں، آواز دی ہے، شاید معاشرے میں کچھ ایک مقام دیا ہے۔ ابھی ہم نے صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ان وسائل کو، اس آواز کو، ہم نے اس آواز کو قوم کی آواز بنانا ہے، غریب کی آواز بنانا ہے۔ تو آپ سب آواز رکھتے ہو، میں پوری پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، اپنی آواز بلند کرو۔
इंशाअल्लाह 27 सितंबर एक अहद साज दिन होगा। उस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और इस निजाम से बेजारी का इजहार करेगी पुरअमन तरीके से। 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर अपने घरों से बाहर अपनी गली पे खड़े हो जाएं तो ये निजाम पाश पाश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हमारी आपसे अपील है कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, खुदारा निकलो। और 27 सितंबर से पहले हम आपके पास आते रहेंगे। सलीम भाई आपको बताएंगे, सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कराची, एक बार फिर आ रहे हैं कराची। जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से, वो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम दोस्त हैं। तो हम देखेंगे उस दिन अवाम के साथ क्या सलूक होता है कराची शहर में। तो इंशाअल्लाह सुहेल आफरीदी साहब पूरा सिंध धरती पे चलते हुए आपके पास कराची हाजिर होंगे। तफसीलात सलीम भाई बताएंगे और हम सब आपके सामने हाजिर होंगे। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है, हमने इस दिल को तकवीयत पहुंचानी है, इस दिल को हमने मजबूत करना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये जबर से नहीं होगा, ये झूठ से नहीं होगा, ये सिंध धरती पर हमला करके नहीं होगा, सिंध के हुकूक छीन कर नहीं होगा। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होते रहेंगे। पाकिस्तान के हर गरीब की जंग हम लड़ते रहेंगे। पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है आज भी हो रहा है। एक झूठे इलेक्शन के जरिए एक झूठी हुकूमत कायम की जा रही है और जो लाशें वहां गिराई गई, उन लाशों का हिसाब अभी हमने लेना है। आजाद कश्मीर की धरती को लहूलुहान किया गया, ये हम नहीं मानेंगे। जो बलोचिस्तान में हुआ, 80 साल से जो बलोचिस्तान में हो रहा है, इलेक्शन लूटे जा रहे हैं, लोग गुमशुदा हो रहे हैं, हमने उनकी आवाज बनना है, हम उनकी आवाज हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहां दहशतगर्दी का राज है। कई जिले ऐसे हैं कि 5 बजे के बाद वहां घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो ये है वो निजाम जो नाकाम हुआ है, ये गरीब दुश्मन, इंसान दुश्मन निजाम है जो नाकाम हुआ है। आप और मैं नाकाम नहीं हुए। हम इमरान खान, हम पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत है। हमने अब आगे बढ़कर उस कामयाबी को हासिल करना है जो हमारा मुकद्दर है, जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए इस मुल्क का ख्वाब देखा गया था। वो ख्वाब आज भी अधूरा है, वो ख्वाब हमसे बार बार छीना गया है। अब हम किसी डंडे से डरने वाले नहीं, किसी जेल से डरने वाले नहीं, किसी गोली से डरने वाले नहीं, क्योंकि अब बहुत हो चुकी। तो आप अपने इरादे, अपना अज़म मुस्तहकम रखिए। इंशाअल्लाह फतह हमारा नसीब है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट भाई की बात सुनते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर अपने घरों से बाहर अपनी गली पे खड़े हो जाएं तो ये निजाम पाश पाश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हमारी आपसे अपील है कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, खुदारा निकलो। और 27 सितंबर से पहले हम आपके पास आते रहेंगे। सलीम भाई आपको बताएंगे, सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कराची, एक बार फिर आ रहे हैं कराची। जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से, वो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम दोस्त हैं। तो हम देखेंगे उस दिन अवाम के साथ क्या सलूक होता है कराची शहर में। तो इंशाअल्लाह सुहेल आफरीदी साहब पूरा सिंध धरती पे चलते हुए आपके पास कराची हाजिर होंगे। तफसीलात सलीम भाई बताएंगे और हम सब आपके सामने हाजिर होंगे। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है, हमने इस दिल को तकवीयत पहुंचानी है, इस दिल को हमने मजबूत करना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये जबर से नहीं होगा, ये झूठ से नहीं होगा, ये सिंध धरती पर हमला करके नहीं होगा, सिंध के हुकूक छीन कर नहीं होगा। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होते रहेंगे। पाकिस्तान के हर गरीब की जंग हम लड़ते रहेंगे। पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है आज भी हो रहा है। एक झूठे इलेक्शन के जरिए एक झूठी हुकूमत कायम की जा रही है और जो लाशें वहां गिराई गई, उन लाशों का हिसाब अभी हमने लेना है। आजाद कश्मीर की धरती को लहूलुहान किया गया, ये हम नहीं मानेंगे। जो बलोचिस्तान में हुआ, 80 साल से जो बलोचिस्तान में हो रहा है, इलेक्शन लूटे जा रहे हैं, लोग गुमशुदा हो रहे हैं, हमने उनकी आवाज बनना है, हम उनकी आवाज हैं।
آج خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، وہاں دہشت گردی کا راج ہے، کئی ضلع ایسے ہیں کہ 5 بجے کے بعد وہاں گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ نظام جو ناکام ہوا ہے، یہ غریب دشمن، انسان دشمن نظام ہے جو ناکام ہوا ہے۔ آپ اور میں ناکام نہیں ہوئے، ہم عمران خان، ہم پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ہم نے اب آگے بڑھ کر اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے جو ہمارا مقدر ہے، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا۔ وہ خواب آج بھی ادھورا ہے، وہ خواب ہم سے بار بار چھینا گیا ہے۔ اب ہم کسی ڈنڈے سے ڈرنے والے نہیں، کسی جیل سے ڈرنے والے نہیں، کسی گولی سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ اب بہت ہو چکے۔ تو آپ اپنے ارادے، اپنا عزم مستحکم رکھیے، انشاءاللہ انشاءاللہ فتح ہمارا نصیب ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ بھائی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور خصوصی جلسے، جلوس اور لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے سیالکوٹ کے نواحی گؤ اسو مہتا میں بھی مقامی میلاد کمیٹی کی جانب سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نواحی گؤ اسو مہتا میں نکالے گئے جلوس کی کچھ جھلکیاں۔ آج 26 اگست بروز بدھ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیالکوٹ کے نواحی گؤ اسو مہتا میں عظیم الشان جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ جلوس میں شرکا درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ مختلف مقامات کو سرسبز جھنڈیوں، بینرز اور برقی کمکموں سے سجایا گیا، جبکہ جگہ جگہ راستے میں شرکا کے لیے خصوصی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جلوس میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے محبت، عقیدت اور خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت موقع پر فضا درود و سلام سے گونج اٹھی اور عاشقان رسول نے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔